बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 8 जनवरी है, साल 2022। मरी में गाड़ियों के अंदर अमवात की असल वजह क्या निकली है? ये सानिया इंतजामिया की गफलत या कुदरती आफत है? एएसआई नवीद इकबाल रात बार जिंदगी और मौत से किस तरह जंग लड़ता रहा, लर्जा खेज दास्तान पर भी आज की वीडियो में तफसील के साथ हम बात करेंगे। इस वक्त मरी का जो सानिया है, ज़ाहिर है तमाम मीडिया पर इस पर बात हो रही है और ये बहुत बड़ा सानिया है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। कोई वजीर आजम और इंतजामिया पर तनकीद कर रहा है और कोई इसको कुदरती आफत करार दे रहा है। और क्या ये मरी के अंदर इस तरह की जो अमवात है वो हुई है? तो अब ये डिटेल सामने आई है कि मरी शहर के अंदर ये जो इस तरीके से वाकयात हैं वो नहीं हुए, बल्कि ये वाकयात जो है अमवात के, वो मरी शहर से बाहर जो गलियात हैं वहां पर मुख्तलिफ, जहां पर आप खानसपुर, अयूबिया, नथिया गली की तरफ जाते हैं, जहां इर्द गिर्द होटल्स और आबादी नहीं थी, वहां पर ये ज्यादा अमवात के जो वाकयात हैं वो रूनमा हुए हैं। लेकिन इसके साथ अब दो वजूहात जो है वो मेन बताई जा रही हैं रेस्क्यू जराए की तरफ से, जिनकी वजह से ये मुमकिन तौर पर अमवात हुई है। एक तो बताया गया कि मरी में स्याहों की हलाकत की वजह सर्दी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बताया गया ये एक बू के बगैर गैस है। दरअसल गाड़ी का इंजन जब ऑन हो और इसका एग्जॉस्ट बर्फ में दंसा गया हो तो ये गैस बाहर की बजाय गाड़ी के अंदर जमा होती है। क्योंकि ये बू के बगैर गैस होती है, लिहाजा इसका पता नहीं चलता और पहले इंसान चंद मिनटों में बेहोश होता है और फिर मौत वाकई होती है। ये एक वजह तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बयान की गई है। लेकिन मैं इस पर सबसे जबरदस्त जो है वो खातून सहाफी शिफा यूसुफजई, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इस पर बात की है। और वो कहते हैं कि जो लोग गाड़ियों में जान की बाजी हार गए, उनमें से जहां कहीं सर्दी से तो कहीं बंद गाड़ी में घंटों हीटर जलाए रखने से और गाड़ी में ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस पैदा होने की वजह से जान की बाजी आ रही। मीडिया को चाहिए कि लोगों को गाड़ी में घंटों हीटर चलाकर सो जाने के बाद मदर असरात हैं उनसे भी आगाह करें। इस मर्तबा सर्दियों के अंदर मेरी नजर से कोई ऐसा प्रोग्राम टेलीविजन चैनल्स पर नहीं गुजरा जिसके अंदर हीटरों के खतरात पर बात की गई हो। चूंकि हम आए रोज सियासी डिस्कशन अपने टीवी टॉक शोज के अंदर करते हैं, लेकिन जो अवामी अवेयरनेस से रिलेटेड मामलात हैं उन पर गुफ्तगू नहीं होती और मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी चाहिए। अब एक दूसरी जो इसकी वजह सामने आई है रेस्क्यू जराये के मुताबिक, वो है जो यहां पर हैपोथीमा के जरिए ये जो है वो अमवात हुई है। यानी आपके जो जिस्म की हरारत है, जिस्मानी हरारत गैर मामूली तौर पर कम हो जाती है। सर्दी के मुकाबले के अंदर उसकी जो जिस्म है उसकी सकत खत्म हो जाती है और बिल आखिर जो है वो आपकी मौत का सबब बनता है। और ये जो वाकयात हैं ये मरी से बाहर जो है वो, जहां पर इर्द गिर्द इमारतें नहीं थी, होटल नहीं थे, ज़ाहिर है जब लोग मरने लगते हैं और इस तरह की कैफियत होती है तो अगर होटल वाले जालिम भी हों, दरिंदे भी हों, और ये होता भी है। और मरी के अंदर तो हमने 12 देखा है, जब लोग मुसीबत के अंदर होते हैं तो वहां जहां 5,000 किराया होता है उसको 20,000 कर दिया जाता है। और फिर दूर दराज जो पंजाब के इलाकों से लोग जाते हैं, सब लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो वहां पर बर्फबारी हुई है और ये बात बताई गई है कि इंतजामिया ने अपने तौर पर जो है वो बंदोबस्त जरूर किया हुआ था। इंतजामिया की ये सबसे बड़ी गलती थी और है कि जितनी कैपेसिटी से ज्यादा वहां पर गाड़ियां गई लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर सके, वो उसको रोक नहीं सके। लेकिन जो आगे बर्फबारी हुई है उसने 10 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं और यकीनी तौर पर जो महकमा मौसमियात ने पेशेन गोई की है उससे भी ज्यादा बर्फबारी हुई है। तो जब कुदरती आफत आती है तो फिर इंसानी वसाइल एक हद से आगे, उसके आगे जो है वो बंद नहीं बांध सकते। तो दरअसल इंतजामी जो मामला है वो यहां तक जरूर है कि जितनी गाड़ियां वहां पर दाखिल होने दी गई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद जो बर्फबारी हुई है और उसने 10 साल रिकॉर्ड तोड़ा है, यकीनी तौर पर उसके अंदर गफलत से ज्यादा कुदरती आफत का उनसर था। और यकीनी तौर पर इस पर जो है वो इंसानी जो बसात है वो बस हो जाती है। और यहां जो मरीज शहर को छोड़कर खानसपुर, अयूबिया, नथिया गली जब आप बाहर निकलते हैं तो उन जगहों पर गाड़ियां वो रुकी हुई थी, यानी वहां पर रोकना पड़ा। बर्फबारी हुई जहां इर्द गिर्द होटल्स नहीं थे, रहायशें नहीं थी, जिसकी वजह से अब हीटर भी चलते रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड का मसला भी बना और जो एपोथीमा है ये भी वजह बनी। और ये दो वजूहात जो है अब तक बताई गई हैं अमवात की जो है वो सबसे ज्यादा हुई है। लेकिन इसके अंदर जो है आप एक बात और देखिए, यहां पर हम आए रोज पाक फौज, पाक फिजाइया,
مسلح افواج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، یہ غیر آئینی کام ہوتے ہیں، جو ان کے کام نہیں ہوتے، یہ اس کے اندر بھی گھس جاتے ہیں، آرٹیکل 6 لگانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سنو فال جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، کوئی بھی سیلاب آتا ہے، تو یہ ہمارا پاک فوج کا جو ادارہ ہے یہی کام کے لیے آتا ہے۔ یہ پھر بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑی تنخواہیں بھی تو لیتے ہیں، بھائی لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کیا بیوروکریسی، اے سی ڈی سی، ان کے عملے ماتحت سول ایڈمنسٹریشن، یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ تنخواہیں وصول نہیں کرتے؟ یہ تو تنخواہوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنی کتنی رشوت بھی وصول کرتے ہیں۔ پورا نظام جو ہے وہ انہوں نے اپاج کیا ہوا ہے، لیکن یہ صرف تنخواہیں وصول کرنے کے لیے۔ اور یہ کوئی بھی آفت آتی ہے، چلو قدرتی آفت کو ایک حد تک آپ جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو انسانی بساط کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے این ڈی ایم میں ادارہ بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی صرف بتا دیتا ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ صرف کمبل تقسیم کرنا ہے، جب مصیبت آتی ہے اس کے بعد وہ اشیاء تقسیم کرنا، یہی صرف کام ہے۔ اور دوسرا، یہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر جو فیل نظر آتی ہے، تو پھر جب پاک فوج کو یا فوجیوں کو پورا ملک ٹھیکے میں دینے کی بات ہوتی ہے تو تکلیف تو بڑی ہوتی ہے، لیکن یہ بیوروکریسی، یہ سارے اپنے آپ کو آئین اور قانون کے علمبردار، یہ ان کو اپنے ایڈمنسٹریشن کو ثابت کرنا چاہیے۔ ہر جگہ یہ ناکام نظر آتے ہیں جہاں پر انسانی بساط کے مطابق بھی کام ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، سچ بات ہے کہ دل دہلا دینے والے مناظر ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے اور سبق سیکھنا ہے بحیثیت قوم۔ ایک تو جو بحیثیت شہری ہماری ذمہ داری، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں تو پہلے چیک کر لیں، غصے کی بجائے ہمیں اس کو صحیح طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر انتظامیہ جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے آگے ہم نے یہاں لوگوں کو نہیں جانے دینا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے اس پر بات ہو رہی ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ پھر آپ نکال رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نوید جو اے ایس آئی ہے، اور آپ دیکھیے پورا خاندان بیچارے کا، ایک بیٹا ہے اس کے پاس، ابھی اے ایس آئی وہ اے ایس پی بیٹھی ہوئی ہے خاتون، اور اس کی بے بسی آپ دیکھیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، لیکن اب اس کے اندر جو ان کے کزن نے تفصیل دی ہے، اب اس پر ذمہ داری فکس ہونی چاہیے۔ اگر سب کو وہ میسج کیے گئے، انہوں نے میسج دیکھے، اس کے بعد جو ہے وہ حرکت نہیں کی، وہ وفاقی وزراء ہوں، وہ سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں، بیوروکریٹ ہوں، سب پر ذمہ داری فکس ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے جو ان کے کزن نے، نوید اے ایس آئی کے جو کزن نے بات کی ہے وہ بڑی دل دہلا دینے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر گاڑیاں 24 گھنٹے سے پھنسی ہوئی تھی، انتظامیہ نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، نتیہ گلی میں 2 سے 4 ہزار گاڑیاں موجود تھی۔ نوید سے میرا رابطہ آخری مرتبہ صبح 4 بجے ہوا، جس پر نوید نے سی پی او ساجد کیانی کا نمبر مانگا۔ میری ان سے بھی بات ہوئی، انہیں نوید کی ریکارڈنگ بھیجی، مگر انہوں نے دیکھ کر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ سی پی او ساجد جو ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس نے دیکھا، اس کے بعد کیا ایکشن لیا وہ یہ قوم کو بتائے۔ طیب گوندل جو ہے ان کے نوید کے کزن، وہ بتاتے ہیں کہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے نیچے سے کلیئر تھی، مگر جہاں سے برف باری شروع ہوئی وہاں شدید ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا، جہاں سے کسی صورت واپسی ممکن نہیں تھی۔ ہمیں انتظامیہ نے کہیں آگے جانے سے نہیں روکا، اگر مجھے پتہ چلتا تو نوید کو واپس بلا لیتا۔ نوید اقبال کے کزن نے مزید بتایا کہ میں نے ایس ایس پی ٹریفک سے بھی رابطہ کیا۔ اب دیکھیے کہاں کہاں رابطہ ہو رہا ہے، یہ انتہائی عام بات ہے جس کو انتظامیہ کا جو رویہ ہے، چلے آپ نہیں پہنچ سکے اور ایک ٹائم کے اندر ان حالات کے اندر پہنچنا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس شخص کے رابطہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کوشش کی، آپ نے کس سے رابطہ کیا، کیا انتظامیہ متحرک ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب یہ صحافی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایس ایس پی ٹریفک سے بھی رابطہ کیا، سوشل میڈیا پر خبریں دی، بطور صحافی وزیر اعظم عمران خان، عثمان بزدار، شیخ رشید اور فواد چودھری کے ذاتی واٹس ایپ پر میسج کیے، مگر مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ صرف شیخ رشید نے پریس ریلیز جاری کی، اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ سی پی او غفلت کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ جانیں بچ سکتی تھی۔ پھر طیب کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو لائیو لوکیشن بھیجی تھی مگر کوئی مدد نہیں آئی، مجھے انتظامیہ کی جانب سے لالی پاپ دیا گیا کہ آپ اطمینان کریں، لیکن وہ ٹیم تعاون کرتی تو آج جانیں بچائی جا سکتی تھی، تھوڑی سی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرتے تو کسی کی جان بچ جاتی۔ اب وہ ظاہر ہے رونے دھونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ محمد احسن یونس جو آئی جی اسلام آباد ہے، ان کی ہدایت پر جو ہے وہ ایس ایچ او کو سار وہ وہاں پر گئی ہیں،
اور وہ بچے کی زہر تعزیت کریں گی. اب اس طرح وہ لوگ جو ہے وہ جو بھی وجوہات ہوں، بہرحال اس کے اندر انتظامیہ نے اتنے زیادہ جو انتظامات تو ویسے ہی جام ہو جاتے ہیں مری کے اندر روٹین کے مطابق بھی، اور پھر ہم شہری کی حیثیت سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر جو وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کو کرتے ہیں اور ہینڈل کو دیکھتے ہیں، یقیناً اس پر بھی تنقید ہوئی ہے. الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ انتہائی مناسب کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ہر وقت جو ہے، میں پی ٹی آئی کے جو بہت سارے جو اچھے لوگ ہیں، وہ ہمیں انتظامیہ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں پر غفلت ہو، یہ دراصل ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے اس کے ایک الارمنگ سچویشن وہ ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ فیملی ہو، بے بس ہو، اور جو لوگ مری کے حالات جانتے ہیں وہ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر انسان کس طرح بے بس ہوتا ہے. اور گاڑی اپنی ہو تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ مصیبت ہوتی ہے، نہ بندہ نکلنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے. تو بہرحال یہ آج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک انسانی المیہ نے جنم لیا ہے. ہمارے ادارے کہاں کھڑے ہیں، حکومت کہاں کھڑی ہے، اپوزیشن نے کس طرح کی اس کے اندر پورے معاملے کے اندر سیاست کی ہے. ہمیں ہر چیز کو باریکی کے ساتھ دیکھنا ہے اور بحیثیت قوم اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو لوایقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.